ایک شخصیت شاید آپ کو یاد ہو کہ سن 2002 میں ان کے حوالے سے خبریں آنی شروع ہوئیں اور پھر وہ عالمی شہرت پاتی چلی گئیں. پاکستان میں حسب معمول ایک کنٹروورسی جنریٹ کرنے کی کوشش کی گئی. ہمارے اس وقت کے صدر جنرل پرویز مشرف صاحب انہوں نے ان پہ خاص شفقت فرمائی اور مختلف طرح سے الزامات لگانے کی کوشش کی. ان کا جتنی بڑی ان کے ساتھ ٹریجڈی ہوئی تھی اس کے مقابلے میں ان کے ساتھ یہ سلوک ہوا کہ ایگزٹ کنٹرول لسٹ پہ ان کا نام ایک دفعہ ڈالا گیا, پاسپورٹ بھی ضبط ہوا, پھر اسی حکومت نے انہیں فاطمہ جناح میڈل سے بھی نوازا. یہ باہر گئیں, لیکچرز دیے, اقوام متحدہ میں گئیں, کینیڈا کی ایک یونیورسٹی تھی لارنشین یونیورسٹی, اس نے اعزازی ڈاکٹریٹ کی ڈگری بھی دی. فرینچ, جرمن اور انگلش میں بیک وقت ان کی ایک کتاب ان کی جو زندگی ہے وہ بھی شائع ہوئی. چھوٹا سا گاؤں ہے مظفر گڑھ کی تحصیل جتوئی میں میر والا, وہیں کی ہیں اور وہیں رہتی بھی ہیں. مختارہ مائی عالمی یوم خواتین پہ آج ہمارے ساتھ ہیں. ویلکم ٹو دا شو. یہ جو میں نے آپ کی زندگی کا بہت ہی مختصر سا تعارف کرانے کی کوشش کی, ہوتا یہ ہے کہ اب بھی یہ تاثر ہے صرف پرویز مشرف کا نہیں, عام پاکستانی کا بھی, کہ جی جو بھی اس طرح کی زیادتیاں ہوتی ہیں تو وہ فوراً جو ہے باہر والے انہیں ہاتھوں ہاتھ لے لیتے ہیں, بھلے وہ ملالہ ہو, مختار مائی ہو, کائنہ سمر ہو, کوئی بھی ہو. آپ کو بھی ظاہر ہے پیشکش تو ہوئی ہوگی کہ جناب یہ ملک ایسا نہیں ہے آپ باہر ہوں, لیکن آپ اپنے گاؤں میں رہیں اور وہیں ایک نہ صرف ایکٹیو لائف گزار رہی ہیں بلکہ اپنے پروجیکٹس بھی چلا رہی ہیں, تو یہ کہاں یہ کیسے ہوا؟ سب سے پہلے تو شکریہ آپ کا, آپ نے مجھے بلایا اور عزت دی, اور اس کے بعد میں مبارکباد پیش کروں گی اپنی خواتین کو جو ہمارے پاکستان کے مرد ہیں, جو ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. یہ ہمارے لیے ایک حوصلہ افزائی کا دن ہوتا ہے جو ہم جیسی عورتوں کی حوصلہ افزائی کرتا ہے. تو اس لیے اس دن کو میرے خیال میں ہمیں جو ہے نا اس طرح سے, باقی جہاں تک آپ نے سوال کیا پیشکش, ہاں پیشکش مجھے بھی ہوئی تھی. سب سے پہلے اسلام آباد کی ہوئی تھی, صرف مجھے نہیں, میرے جو خاندان والے دور پریں کے جو بھی رشتہ دار تھے جو اسی وقت اپنے آپ کو تتلا کہلاتے تھے, تو مجھے انہوں نے ہماری فیملی کو نکھیر دیا, گجر کہلانا شروع کیا. تو جب 5 لاکھ روپے آئے تو وہ بھی گجروں میں شامل ہو گئے, انہوں نے ہمیں شامل کر لیا. میں سیدھی بات کرتی ہوں جو کرتی ہوں, تو انہوں نے مجھے بیچ میں ملا دیا. تو پھر وہ بھی راضی ہو گئے, ہاں بھئی اسلام آباد میں کالونی مل رہی ہے, تو ان کو بھی خطرہ ہے, وہ بھی میرے ساتھ آ رہے تھے. تقریباً 40 ایک گھر تھا. جو جب میرے پاس آئے انگوٹھے لگوانے کے لیے تو میں انگوٹھے لگاتی تھی اسی وقت. تو میں نے کہا یہ کس لیے ہیں, میں نے سوال کیا. ایڈیو صاحب آئے ہوئے تھے مظفر گڑھ سے. اسی ٹائم تو مجھے ایڈیو صاحب کا پتہ نہیں تھا, بعد میں چلا جو یہ ایڈیو صاحب ہیں, مجھے عہدوں کا پتہ نہیں ہوتا تھا. تو میں نے کہا کس لیے, کہتے ہیں آپ کو شفٹ کر رہے ہیں, آپ کو کوٹھی مل رہی ہے اسلام آباد میں, باقی جو آپ کی فیملی کے لوگ ہیں انہوں نے سب نے انگوٹھے لگا دیے ہیں, سب شفٹ ہو رہے ہیں. تو میں نے کہا ان سب کو لے جاؤ, اور میں نہ تو انگوٹھا لگاتی ہوں نہ ہی میں جاتی ہوں, ان سب کو لینا ہے تو لے جاؤ. تو پتہ نہیں اس کی وجہ سے میری ساتھ جو بھی ہوا شاید وہ ایسے ہوتا رہتا ہے. جو سب سے جو یہ بات ہے, پھر میں وہاں پر نہیں گئی, اور باہر کی آفریں بھی آئی ہیں مجھے. کینیڈا سے خاص کر آئی تھی, وہاں بھی میں نے اس کو بھی نہیں وہ کیا, اور ادھر سے بھی آئی تھی, اور 5 لاکھ روپے دے کے مجھے میری زبان بندی کرانے کی کوشش بھی کی گئی, شاید یہ چپ ہو جائے اپنے انصاف کے لیے. لیکن میں نے صاف اعتراض کیا, نہیں مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے, مجھے انصاف کی ضرورت ہے. تو انہوں نے اچھا اس سے پہلے کہ آپ سوال کریں میں ایک چیز ایڈ کر دوں. وہ جو 5 لاکھ روپے حکومت پاکستان نے انہیں دیے, انہوں نے قبول کر کے اس سے اسکول قائم کیا. وہ اسکول ان کا جو بھی جس طرح کا بھی گھر تھا اس کے ایک کمرے سے شروع ہوا. پہلی طالبہ خود مختار مائی تھی اس اسکول کی, اور اس کے ساتھ 3 اور لڑکیاں بھی تھیں, اور ان میں سے ایک میری بہن تھی. 2 اس اسکول میں جو ہے 750 کے قریب بچے بچیاں پڑھ رہے ہیں, اور ان میں ان کے بچے سب سے زیادہ تعداد میں ہیں جنہوں نے مختار مائی کی زندگی کو بدل دیا اپنے جرم کی وجہ سے. اب آپ
جی میں یہ پوچھنا چاہوں گا مختار بھائی، ظاہر ہے آپ نے اتنی بڑی ایک زیادتی آپ کے ساتھ ہوئی، بہت ہوتا ہے پاکستان میں، آپ ایک آواز، کس چیز نے آپ کو حوصلہ دیا کہ اتنی بڑی آپ کو پتا تھا کہ کمیونٹی ساری کی ساری خلاف ہو جائے گی، آپ عدالت تک گئیں، اتنا دباؤ تھا، پھر بھی آپ لڑیں، تو ظاہر ہے پاکستان کی ان خواتین کے لیے آپ ایک سمبل بنی کہ ہم جو ہیں اس معاشرے میں مضبوط ہیں اور ہم جو عورتوں کے ساتھ زیادتی ہے اس کے خلاف ہم لڑ سکتے ہیں. تو جیسے آپ نے بھی کہا بہت رکاوٹیں آئیں، لیکن کس چیز نے آپ کو حوصلہ دیا؟ دیکھیں سب سے پہلے جو تھی نا، سب سے پہلے میرا یہ تھا، جو جیسے عام عورتیں، سب عورتیں خودکشی کرتی ہیں، میں بھی ان میں سے شامل ہوں، ان میں سے ہوں اور اسی طبقے سے تعلق رکھتی ہوں. تو میرا بھی یہی تھا میں خودکشی کروں. میں نے 2 مرتبہ کوشش بھی کی، اور میری والدہ، میرے والد، البتہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، مجھے اپنی والدہ بھی معاف کر دے، شاید اسی وقت میں نے کوئی برا بھلا بھی کہا ہو، اس طرح سے ہو جاتی ہے انسان سے غصے میں آ کر، تو مجھ سے کافی غلطیاں ہوئی ہیں تو میں نے کی ہیں، لیکن مارنے والے سے بچانے والا سب سے بڑا ہوتا ہے. جب میں نے دیکھا، جب میں تھانے میں آئی اور اس کے بعد دوسرے دن واپس گئی، پھر دوبارہ آئی، جب میڈیا والوں خبر شائع ہوئی، تو پھر جب آئے پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے آئے، تو میں کہتی ہوں اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوتی ہے، پھر والدین کا بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد جب آئے پڑھے لکھے لوگ، جب میں نے ان کو دیکھا وہ میرے ساتھ کھڑے ہیں، اور جو میرے گاؤں کے لوگ تھے، جو ان پڑھ تھے، جو میری مخالفت کرتے تھے، ایسے دیکھتے تھے جیسے میں نے کچھ کیا ہے، جیسے آپ قصوروار، میں قصوروار ہوں. تو جب میں نے دیکھا، میں نے کہا نہیں، مرنے سے بہتر ہے انسان لڑے. تو یہ ہمت، جو اصل کہانی شروع ہوتی ہے یہاں سے ہوتی ہے. اچھا بی بی، آپ نے بھی لڑا ہے، بہت اور سماجی کارکن ہیں انہوں نے بھی لڑا ہے. آپ کو لگتا ہے جیسے ابھی حال میں ہی ویمنز پروٹیکشن کی ایک لا پاس ہوا ہے یا قانون پاس ہوا ہے پنجاب میں، سندھ میں بھی پاس ہوا تھا، اس وقت سے لے کے آج تک آپ کو لگتا ہے کہ یہ جدوجہد میں کوئی پھل آئے ہیں کہ چیزیں بہتری کی طرف گئی ہیں؟ دیکھیں ہم لوگ یہ سمجھتے، جو ہم لوگ جو ہے نا اس کے اوپر کوئی پورا ایک وہ کر پائے ہیں یا اس کے اوپر کوئی ایک چیز فرق پڑا ہے، لیکن ایک چیز میں ضرور کہوں گی، کیونکہ اب پہلے کہتے تھے عورتیں آواز نہیں اٹھاتی، عورتیں باہر نہیں آتی، اپنے حق کے لیے نہیں لڑتی، لیکن دیکھیں عورتیں آواز اٹھاتی ہیں، اپنے حق کے لیے باہر آتی ہیں، اپنا حق مانگتی ہیں. باقی حق جہاں تک انصاف ملنے کی بات ہے، وہ ہے ہمارے پاکستان کا ایک سسٹم ہے جو ابھی تک جو ہے نا اس کے اوپر ہم لوگ نہیں سمجھتے جو ہم لوگ کامیاب ہوئے ہیں. نہیں، بالکل نہیں. لا ہیں، پاس کیے گئے ہیں، کافی سارے ہیں، لیکن ان کے اوپر عمل درآمد نہیں ہے. صحیح کہہ رہی. جب تک عمل درآمد نہیں ہوگا تو میرے خیال میں اسی معاشرے میں تبدیلی نہیں آ سکتی. بالکل. ہم محترمہ مائی سے بات جاری رکھیں گی. یہ پاکستان میں خواتین کے حقوق کی ایک علامت بن کے ابھری ہیں، لڑی ہیں، عدالتوں میں گئی ہیں، انصاف کے حصول کے لیے لڑی ہیں، اور ابھی بھی کھڑی ہیں. ہمارے معاشرے کا ایک بہت مثبت پہلو بن کے ابھری ہیں، ایک علامت بن کے ابھری ہیں. ان سے بات چیت جاری رکھیں گے. فی الحال وقت ہوا ہے نیوز اپڈیٹس کا، اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک. آج عالمی یوم خواتین ہے اور ہماری مہمان ہیں مختار مائی. 2013 میں میں نے ان کا گاؤں کا دورہ کیا، ایک ڈاکومنٹری بنانی تھی، گرلز ہائی اسکول جس میں کہ بچے بچیاں جو ہیں چھوٹے وہ پڑھ رہے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے وومن شیلٹر ہوم قائم کیا جس میں کہ جو بھی وکٹمز ہیں وہ پناہ لے سکتی ہیں، وہاں ان کی لیگل ایڈ، سائیکولوجیکل، میڈیکل ٹریٹمنٹ جو بھی ہے وہ تھا. پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک وومن ریسورس سینٹر بھی بنایا جس میں باقاعدہ ان کا ریکارڈ اور ان کی ڈاکومنٹیشن بنائی جاتی تھی، لیگل، میڈیکل یا ان کی ریہیبلیٹیشن کی جو پلاننگ وغیرہ ہے وہ سب ریسورس سینٹر کو خاصا انہوں نے ڈیولپ کیا. ایک موبائل یونٹ بھی بنایا جو کہ اس طرح کی خواتین جو نہیں آ سکتی تھیں ان کے کانٹیکٹ کے لیے تھا. پھر ایک ریسورس لائبریری بنائی. مطلب اتنا سارا انہوں نے کام کیا. اچھا، جب یہ 2002 کا جو میر والا تھا اس میں مجھے یہ صرف یہ بتائیے گا کہ جو بچے تھے وہ کتنے پڑھتے تھے
اور جب سے یہ آپ کے پروجیکٹ شروع ہوئے ہیں پچھلے 13-14 سال میں اس گاؤں میں کیا تبدیلی آئی ہے؟ اس گاؤں میں جب پہلے تو خود میں نے بھی سکول نہیں دیکھا تھا، تو وہاں کی کیونکہ ہم جب 2002 میں ہم لوگ ٹیچر ڈھونڈنے لگے تو ہمیں وہاں پر ٹیچر نہیں ملی. جگی والا سے ہمیں ایک ملی، وہ بھی میٹرک شاندہ شہر. انہوں نے 7 سال میرے ساتھ کام کیا ہے، لیکن بہت اچھا کام کیا ہے. اس بیچاری نے بہت محنت کروائی ہے میرے ساتھ، تو میں کہتی ہوں شاید ساری زندگی میں اس کو نہیں بھولوں گی. تو وہ بڑے کڑے دن تھے ہم لوگوں نے جو محنت کی. تو اس میر والا کو دیکھتے ہیں، اب جس میر والا کو ہم لوگ دیکھتے ہیں تو میں کہتی ہوں اب جو ہے نا پھل لانا شروع ہوا ہے. کیونکہ اس لیے کیونکہ 4 لڑکیاں جو ہے نا میرے پاس دوبارہ ٹیچر بن کے واپس آئی اپنے سکول میں پڑھانے کے لیے. پورا وہ دورہ کر کے ابھی نرسنگ میں گئی ہے لڑکیاں میری، اور پولیس میں گئی ہیں، اور اس میں گئی ہیں میڈیکل میں گئی ہیں، اور ماشاءاللہ اس طرح آہستہ آہستہ جو ہے نا بڑھ رہی ہیں. اچھا ابھی جی ٹویٹر پر کچھ سوالات آ رہے تھے، لوگ اپریشیٹ بھی کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ جی ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ کے اس طرح کے تعلیمی پروجیکٹ ہیں وغیرہ وغیرہ گاؤں میں. تو میرا سوال ہے کہ گاؤں میں ایک منٹ اب پتہ چل گیا ہے، اب پتہ چل گیا ہے. تو مختار مائی وومن آرگنائزیشن کے نام سے پوری ایک ویب سائٹ موجود ہے، اور اس میں اگر آپ جو بھی رابطہ کرنا چاہیں، مدد وغیرہ کرنا چاہیں، وہ سب اس کا انتظام ہے. مختار مائی وومن آرگنائزیشن. ٹھیک ہے. میرا سوال ہے کہ شہر میں کیوں نہیں؟ آپ زیادہ پروفائل تو دیکھیے میرا مقصد جو ہے نا، کیونکہ میں خود گاؤں کی ہوں، میرا مقصد یہ نہیں جو میں خود گاؤں کی ہوں تو گاؤں میں ایک رہنا انسان کو یا کام کرنا صرف اپنے گاؤں میں اچھا لگتا ہے. مجھے اس لیے گاؤں میں کام کرنا اچھا لگتا ہے کیونکہ گاؤں میں کوئی کام کرنے والا ہوتا نہیں ہے. شہروں میں بہت ساری تنظیمیں ہوتی ہیں، ملتان میں دیکھ لیں، مظفر گڑھ شہر میں دیکھ لیں، اور گاؤں میں کوئی نہیں آتا. کیونکہ مجھے خود کو پتہ ہے، مجھے 2002 سے پہلے نہیں تھا پتہ کوئی تنظیمیں کام کرتی ہے، کوئی میڈیا بھی ہوتا ہے. حالانکہ میں نے پولیس والا بھی پہلی مرتبہ دیکھا تھا 2002 میں میں نے نہیں دیکھا تھا. تو اس وجہ سے میں چاہتی ہوں جہاں پر کوئی نہیں کام کر رہا میں وہیں کام کروں. بالکل صحیح. تو یہ میرا مقصد ہے. اور تھوڑی سی آپ نے بات ہو رہی تھی بریک میں، آپ نے یہ بھی بتایا تھا کہ شہباز تاثیر جو ہے جو اب بازیاب ہوئے ہیں آج 4.5 سال کے بعد، وہ بھی آپ کے پاس آئے تھے. نہیں وہ میرے پاس نہیں آئے تھے، میرے پاس سلمان تاثیر صاحب، اس کی بیوی اور اس کی بیٹی وہ آئے تھے. سلمان تاثیر صاحب بیستی اپنی بیٹی کو لے کر آئے تھے. اس نے پورے میڈیا کے سامنے، وہاں پر میڈیا بھی کٹا ہوا تھا، اس نے یہ کہا تھا میں اپنی بیٹی کو اس لیے لایا ہوں آپ کی طرح یہ بہادر بنے جیسے آپ بہادر ہیں. تو یہ اس کے الفاظ تھے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت جگہ دے. تو جب اس کی وہ شہید ہوئے تو بس اس کے بعد میں آئی ان کے گھر افسوس کرنے کے لیے. تو کافی ان کا بڑا گھر ہے. تو ہم جس جگہ پہ بیٹھے تھے، اس شہباز تاثیر بچے کی اس کی پاؤں میں موچ آئی ہوئی تھی. تو اس کو کہا گیا ابھی آپ نہیں چل پاؤ گے، وہاں تک نہیں آ پاؤ گے، تو آپ جو ہے نا نہیں آنا. تو نہیں، اس نے کہا میں نے ملنا ضرور ہے. تو وہ آئے، ملے. اس کے بڑے بیٹے جو کراچی میں رہتے ہیں وہ بھی آ کے ملے. ان کی بہو، بلکہ اچھا ان کا ماحول ہے گھر کا، بلکہ پیار کرنے والے، محبت کرنے والے. تو اس طرح سے میں سمجھتی ہوں ان کا بہت ہی مجھے اچھا ان کے گھر میں لگا. جو شاید مجھے یہ نہیں لگا میں کسی بہت بڑے آدمی کے گھر میں بیٹھی ہوں. ان کے اخلاق سے مجھے لگ رہا تھا شاید میں اپنوں کے ساتھ بیٹھی ہوں. یہ بڑی بات ہوتی ہے، بڑی بات ہوتی ہے. تو آج تو پھر آپ کے لیے بھی بہت خوشی کا دن ہوگا کہ آخر کار اتنے سالوں بعد ایک بار پھر واپس آ گئے. تو فی الحال ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور مختار مائی سے دوبارہ اپنی بات جاری رکھیں گے. ویلکم بیک. آج انٹرنیشنل ویمنز ڈے ہے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں مختارہ مائی ہیں، اور اسی خوشی میں میں نے بھی ایک چھوٹی سی پریزنٹیشن بنائی ہے جس میں ہم آپ کو بتائیں گے ان خواتین کے بارے میں جن کو آپ شاید نہیں جانتے، لیکن جن کو جاننا اور ماننا دونوں ضروری ہے. فرسٹ ہے فاطمہ الفہری. فاطمہ الفہری کے بارے میں جاننا کیوں ضروری ہے؟ وہ اس لیے کہ اس خاتون نے دنیا کی پہلی یونیورسٹی قائم کی تھی موروکو کے شہر فیض میں سن 859 میں. ایک بہت امیر تاجر کی بیوی تھی، خود بھی تعلیم یافتہ تھی. تو اس نے سوچا کہ بھائی اگر میں بھی تعلیم یافتہ ہوں تو بالکل مختار ہے جاب کی طرح کہ اوروں کو بھی پھر پڑھانا چاہیے. تو یہ قائم ہوئی. آج یہ یونیورسٹی آف
کراوین کے نام سے جانی جاتی ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ بے شک ایک خاتون نے اس کو فاؤنڈ کیا تھا, لیکن 20ویں صدی کے ہاف میں ہی وہاں پر پہلی دفعہ خواتین کو داخل ہونے کی اجازت دی گئی. بہرحال نیورتھلیس ایک اچھی بات ہے. اچھا, اب انجینئرنگ کا جو شعبہ ہے اس کو ایک میل ڈومینیٹڈ شعبہ سمجھا جاتا ہے, اکثر خواتین انجینئر نہیں بنتی, لیکن 2 خواتین ہیں جو دنیا کی فرسٹ انجینئرز کنسیڈر کی جاتی ہیں. ایلیزا لیونیڈو زامیریشکو, یہ رومانیہ سے تعلق ہے, 1887 میں ان کی پیدائش ہوئی تھی. والد صاحب بھی انجینئر تھے, بھائی بھی انجینئر تھیں. 2-3 جگہ اپلائی کیا لیکن ریجیکٹ ہو گئی کہ بھئی آپ تو خاتون ہیں, آپ کو انجینئرنگ سے کیا لینا دینا. لیکن آخر کار رائل اکیڈمی آف ٹیکنالوجی برلن میں داخلہ ملا اور 1912 میں انجینئرنگ کی ڈگری کے ساتھ گریجویٹ کیا. اچھا, اب انجینئرنگ تو ایک چیز ہے, آپ چیزیں بناتے ہیں جیسے فرض کریں گاڑیاں, لیکن گاڑیاں چلانا بھی ایک اور شعبہ ہے. خاص طور پر فارمولا 1 F1 ریسنگ بہت مشہور ہے دنیا میں, اور پہلی جو فیمیل فارمولا 1 ڈرائیور تھی وہ تھی ماریا تیریسا دے فلیپس 1958 میں. اچھا, یہ ریسنگ میں کیوں گئی؟ کیونکہ ان کے جو بھائی تھے وہ کہتے تھے کہ جی ہم تمہارے سے بہت تیز ہیں, تم ہمیشہ پیچھے رہ جاتی ہو. ان کا کہا نہیں, میں ایسی کوئی چیز کروں گی جس میں تم لوگوں کو پیچھے چھوڑ دوں گی. تو ریسنگ کریئر میں کوئی خاص ٹائٹل فارمولا 1 میں نہیں جیتے, باقی ریسنگ کمپٹیشنز میں جیتی ہیں. بہرحال پائرنیئر تھی, اور اس کے بعد پھر اور بھی خواتین اس شعبے میں آنے لگی. اچھا, اب یہ تو چلے زمین تک محدود تھی نا. ویلنٹینا ٹیریشکووا فرسٹ وومن ان اسپیس تھی. یو ایس ایس آر کے ساتھ ظاہر تعلق تھا ان کا. 1963 میں 4 لوگ سلیکٹ ہوئے تھے, 400 ایپلیکنٹ تھے, 5 لوگ فائنلائز ہوئی تھی اور ان میں سے یہ ایک تھی. پھر سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد پولیٹکس میں بھی انوالوڈ رہی ہیں, اب تک زندہ ہیں. ان کو ابھی آج تک بھی ہیرو سمجھا جاتا ہے رشیا میں. اچھا, اب نوبیل پیس پرائز ملالہ یوسفزائی کو نوبیل پرائز ملی, بڑا واویلا بھی ہوا, لوگوں نے اپریشیٹ بھی کیا. پہلی جو خاتون تھی جن کو نوبیل پیس پرائز ملی تھی وہ تھی برتھا وان سٹنر, اور ان کو نوبیل پیس پرائز ملی تھی 1905 میں. الفریڈ نوبیل جنہوں نے نوبیل پیس پرائز قائم کی تھی, ان کے بڑے دوست تھے, اور وہ کہتے تھے کہ ان کے آئیڈیاز نے ان کو بڑا انفلوئنس کیا تھا جب وہ اس کی تشکیل کر رہے تھے. اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم فائنلی آ جاتے ہیں کیتھرین سوئٹزر پر. کیتھرین سوئٹزر بوسٹن میراتھن کا آپ نے سنا ہوگا, ایک بومبنگ بھی ہوئی تھی وہاں پہ, بہت مشہور ایونٹ ہے. یہ پہلی خاتون تھی جنہوں نے بوسٹن میراتھن میں حصہ لیا تھا. اس وقت بالکل بین تھا, بالکل پابندی تھی, تو اس نے صرف اپنا پورا نام کیتھرین نہیں دیا, اس نے صرف کے سوئٹزر لکھ دیا تاکہ کسی کو پتہ نہ لگے. لیکن پھر ظاہر ہے جب ریس شروع ہوئی تو لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو خاتون ہے, یہ تو ریس کر رہی ہیں, تو ریس کا جو آرگنائزر تھا وہ اس کے پیچھے بھاگنے لگ گیا. اور ان کے ساتھ ان کے ہسبینڈ بھی تھے, تو جب وہ نزدیک آئی تو ہسبینڈ نے اس کو کونی ماری, اس کو روڈ پہ گرا دیا, اور یہ ریس کمپلیٹ کر گئی. اچھا, یہ تو تھوڑی سیریس سٹوریز تھی. ایک بڑی مزیدار تھی نان سیریس سٹوری بھی ہے کہ چائنا میں ایک شہر میں ویمنس ڈے کو کیسے سیلیبریٹ کیا گیا. یہ دیکھ رہے ہیں آپ بھی دیکھیں ذرا اسی پہ. جو ہسبینڈز ہیں انہوں نے ایک پورا پنچنگ بیگ بنا دیا ہے, اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ جی, پیچھے لکھا ہوا ہے پیار کا پنچنگ بیگ, آگے لکھا ہوا ہے کہ جو بھی غصہ ہے وہ مجھے مار کے اتار دو. تو کافی خواتین نے بڑی جوش و خروش سے اس میں پارٹیسپیٹ کیا ہے. امید ہے کہ اس طرح کا آئیڈیا پاکستان میں امپلیمنٹ نہیں ہوگا. ہمارے گھر میں تو بالکل, ہمارے گھر میں تو ویسے ہی ہوتا ہے, وہ اور بات ہے, اس میں تو پنچنگ بیگ بھی نہیں پہننے کی زحمت ہوتی. لیکن مہمان آیا, میں اب اپنی دیکھو یہ اسٹارٹ کیا. مائی رویے تو بدل رہے ہیں, آہستہ آہستہ بدل رہے ہیں. رفتار ٹھیک لگ رہی ہے آپ کو, یا جس رفتار سے ہم لوگ چاہتے ہیں وہ رفتار تو نہیں ہے. آپ کیا چاہتے ہیں؟ ہم لوگ چاہتے ہیں کیونکہ اب یہ دیکھیں 13 قوانین بن گئے ہیں, قوانین بن گئے ہیں, اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہے, اس کو نہیں لیا جا رہا. جیسے ہم لوگ کہتے ہیں پنچایتوں کا نظام ختم کیا جائے, لیکن پنچایتیں ویسے قائم ہیں. کیوں؟ جب عدالتیں ہیں, جب ہے سارا سسٹم موجود ہے, تو یہ پنچایتیں کیوں ہیں, کس لیے ہیں؟ اکثر اس کے جواب میں لوگ کہتے ہیں کہ کیونکہ عدالتی نظام وہ جب یہ فیصلے دے دیتے ہیں تو پھر کیوں نہیں مانا جاتا, کیوں نہیں ان کو سزا دی جاتی؟ آپ نے بھی عدالت تک گئی,
اور سپریم عدالت تک گئیں، یعنی سپریم جی، کورٹ تک سپریم گئیں. کورٹ تک گئیں. وہاں پر بھی مجھے یاد ہے میں BBC کے لیے میں نے آپ کی کورٹ ڈائری بھی لکھی تھی، اور جس میں مجھے یہ تھا کہ پہلی دفعہ میرے نظروں کے سامنے چلیں، انصاف تو ہوا. آپ بھی مجھے یاد ہے بہت خوش تھیں اس وقت. دیکھیں 2005 میں جب خود نوٹس لیا گیا اور اسی وقت میں خوش تھی، چلے بھی مجھے یہ یقین تھا وہاں سے ہائی کورٹ سے مجھے انصاف نہیں ملا تو سپریم کورٹ سے ضرور ملے گا. لیکن 2005 سے لے کر 2011 تک تب ادھر لٹکی رہی. 2011 میں وہی فیصلہ قائم رہا جو ہائی کورٹ والا تھا. اس نے مجھے بہت مایوس کیا. دباؤ آج بھی ہے؟ اور بالکل ہوتا ہے، ایسے لوگوں پر دباؤ تو رہتے ہیں کیونکہ وہ نہیں چاہتے، لوگ نہیں چاہتے. یہ کون سی ایک عام سی عورت ہمارے سامنے کھڑی ہو گئی ہے. آپ پر دباؤ ہے؟ بالکل ہوتا ہے. وہاں کے وڈیرے کرتے ہیں، مجھے اچھا نہیں سمجھتے. وہ یہ سمجھتے ہیں یہ یہاں پر یہ شعور لا رہی ہے، یہ آنا بچے پڑھنا، ہمارے کون مزار ہمارے بنے گے، کون ہماری دکان کیسے چلے گی. یا جیسے کوئی پہلے پنچایتیں وہاں پر لگاتے تھے تو اب وہ چیز جو ہے تھانوں پہ چلی گئی ہے. وہی پنچایتیں تھانوں میں لگ رہی ہوتی ہیں، دیروں پہ نہیں لگتی، تھانوں پہ لگ رہی ہوتی ہے. لیکن ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے تھا. اب چیز تو ویسے قائم ہے، صرف اس کا رخ بدل گیا ہے. بالکل. تو کیوں اب جو بھی وہاں کا MNA ہوتا ہے، وہ جو وڈیرا وہاں کا بنتا ہے، اس کا بیٹا جو ہے نا اسمبلی میں بیٹھا ہوتا ہے. اس لیے میں سب کو بری لگتی ہوں، جو میں سیدھی بات کرتی ہوں تو کسی کو اچھی نہیں لگتی. تو وہ اس کا وڈیرا جو ہے نا یا اس کا بھائی بیٹھا ہوتا ہے یا اس کا باپ بیٹھا ہوتا ہے اسمبلی میں، وہ پیچھے بیٹھا فیصلے کر رہا ہوتا ہے. اور ایسے جو اپنی مرضی کا لگوا لیتے ہیں. ٹھیک ہے، ہماری مرضی پہ FIR ہو، ہماری مرضی پہ، جس کو بدوانا چاہیں، جس کو چھڑوانا چاہیں، ہماری مرضی پہ ہو. کیوں؟ تو بدلہ کیا؟ کس لیے بدلہ؟ صرف یہی ہے ہم لوگ آواز اٹھا رہے ہیں اور ہماری آواز جو ہے نا جا رہی ہے. لیکن ہاں اللہ پہ امید ہے، ہم لوگ مایوس نہیں ہیں. لیکن انشاءاللہ ایک نہ ایک دن ضرور آئے گا جب ہم لوگ کو انصاف ملے گا. مجھے نہیں ملے گا نا، لیکن ہماری جو رفتار ہے آخر کسی کو تو ملے گا نا. بالکل انشاءاللہ. اور ایک تھوڑا اللہ پہ سا امید کریں. آپ یہ بھی کہتی ہیں کہ جن بچوں کو آپ نے پڑھایا آج وہ پولیس میں بھی ہیں، آج وہ ٹیچرز بھی ہیں، بالکل آج وہ تو آپ کا پیغام لے کر کے شاید وہ معاشرے میں اب پھیل رہی ہیں اور ایک دن ایسا بالکل آئے پھیل گا رہی ہیں. میں نے پاکستان آپ کو کہا ہے کیونکہ میرے جو میر والا کا پھال تھا مجھے اب آنا شروع ہو گیا ہے. کیونکہ 13 سال کے بعد جو ہے نا اب دوبارہ سے میں کہتی ہوں شاید اگلے 10 سال کے بعد میر والا کی لڑکیاں ہی ہوں اس سسٹم کو سنبھال